والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ معروضات سے پیش کریں. آئیے جس انداز میں درود و سلام پڑھاؤ میرے ساتھ باواز بلند پڑھیں. لڑکیاں خواتین پست آواز میں کم آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر. اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے. اے انسان تو مسلسل گھاٹے میں جا رہا ہے اور تیرا آگے نقصان ہی نقصان ہے. لیکن انسان برعکس یہ کہتا ہے کہ میں گھاٹے میں کہاں ہوں، میرے پاس تو بینک بیلنس ہے، میرا مکان بھی عالی شان ہے، کاروبار بھی بہت وسیع ہے اور میرے گھر میں گاڑیاں بھی موجود ہیں اور تمام دنیا کی اشیاء میرے موجود ہیں میرے پاس. میں کہاں نقصان میں ہوں، میں تو گھاٹے میں نہیں، میں تو فائدے میں ہوں. دیکھو میرا کاروبار کتنا وسیع ہے. یہ انسان دعویٰ کر رہا ہے، انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا کاروبار دیکھو، میرا کاروبار حد سے بے حد بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک مکان تھا، 4 مکانوں کا مالک ہے. کل تک کھانے کو کچھ نہ تھا اور آج میرے پاس میں دسترخوان پر اتنی اشیاء لگی ہوئی ہے کہ اس کو چن لینا مشکل ہو رہا ہے. کل تک پھٹے حال کپڑے پہنا کرتا تھا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک جوڑا جو میرے پاس میں موجود ہے اس کا کئی مہینوں نمبر نہیں آتا. انسان یہ سب چیزیں گنا رہا ہے کہ میں نقصان میں کہاں سے ہوں. میں نقصان میں نہیں، انسان کہتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دو ان الانسان لفی خسر، انسان تو نقصان میں ہے. ارے تو کتنی بھی ترقی کر لے، قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو اس کے پاس بینک بیلنس ضرور ہے لیکن یہ نقصان میں ہے. ان الانسان لفی خسر، تو نقصان میں ہے. کہا میرے پاس میں گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے. کل تک کچھ نہ تھا اور آج میرے پاس میں جائیداد ہے، ملکیت ہے. لیکن انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو فائدے میں ہوں اور قرآن کہتا ہے محبوب ان سے کہہ دو یہ تو نقصان میں ہے، یہ تو گھاٹے میں ہے. گھاٹا کس کام کا ہے؟ گھاٹا اس چیز کا ہے کہ یہ نمازوں سے دور ہو، یہ بڑوں کی تعظیم سے دور ہے. اس کے پاس میں پیسہ ضرور ہے لیکن یتیموں کو دینے کے لیے نہیں. اس کے پاس میں مال ضرور ہے لیکن اس کے پڑوس میں جو پڑوسی ہے وہ بھوکا تڑپ رہا ہے. اس کا پڑوسی ہے وہ اس کے بچے بھوکے پیاسے رات اپنی گزار رہے ہیں. انسان تو نقصان میں. قرآن کا فیصلہ ہے ان الانسان لفی خسر، انسان تو نقصان میں ہے. اب انسان فائدے میں کب ہوگا؟ جب انسان فائدے میں تب ہوگا جب راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے گا. نمازوں سے غافل ہونے والا اور اپنے فرائض سے غفلت میں جینے والا وہ کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا.
دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ اگر دنیا کے اندر اس نے ترقی کر لی ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر اس نے ترقی کر لی ہے اور وہ نمازوں سے دور ہے اور غربت اس کو چھو نہیں سکتی، لیکن انسان کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تو پھر بھی نفع میں نہیں، تو نقصان میں ہے۔ اس کی شرح کرنے بیٹھوں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ ایک انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا جملوں کو پڑھو، قرآن کے لفظوں کو پڑھو، کتنے موتی اللہ نے اس میں بکھیر دیے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ یہاں دیکھیں کہ اگر کسی کو پولیس پکڑ لے اور اس کو گرفت کر لے اور مجرم ہو اور گرفت سے نکل کر کے وہ بھاگ جائے اور پولیس اس کا پیچھا کرے، کیا کوئی اس کو اپنے پاس بٹھائے گا؟ کوئی نہیں بٹھائے گا، ہر انسان اس سے اپنی جی چراتا نظر آئے گا۔ لیکن دیکھیں، ایک مجرم ہوتا ہے تو دنیا پولیس اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اس کو گرفت کرنے کے لیے دوڑتی ہے، اور یہاں دیکھو قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے مجھ سے کس نے دور کر دیا؟ تو نے اتنی نافرمانیاں کی، نافرمان کو تو پکڑ کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی عذاب نہیں دیتا اور کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں۔ ارے جس نے خلق کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کب چاہے گا کہ میں اس کو عذاب دوں؟ وہ کب چاہے گا کہ میں اس کو جہنم کی وادی میں ڈالوں؟ وہ کب چاہے گا کہ میں اس کو جہنم کے اندر شعلوں میں تپاؤں؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ میرا رب کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کو جہنم میں ڈال کر اس کو جلایا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، لیکن انسان جب گناہ کے کام کرتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ جن کاموں سے روکتا ہے، اللہ جس کاموں سے روکنے کا حکم دیتا ہے، انسان وہی کام کرتا ہے۔ جب انسان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تو گناہ سے روک، تو جوئے سے روک، تو شراب سے روک، تو نافرمانی نہ کر، اور انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، تب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کو یوں ہی عذاب نہیں دیتا۔ مثال دیتا ہوں، ایک ماں کو دیکھیں، ماں کی محبت میں نے پچھلی بار بھی بتائی تھی۔ ایک ماں کی بچے کے لیے محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر بچے کو تکلیف ہو جائے تو سب سے پہلے ماں اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ اگر بچے کو کانٹا چبھ جائے، سب سے پہلے جو بے چین ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا کا کوئی تول نہیں، کوئی مول نہیں، کوئی ترازو اس دنیا میں نہیں بنی جو ماں کی ممتا کو اس ترازو میں تول سکے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، کوئی ترازو اس کو تول کر کے وہ بتا نہیں سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک ماں کا عالم یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ ارے جس نے پیدا کیا ہے اس ماں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے۔ بتاؤ، جس نے خلق کیا ہے، جس نے بنایا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے، بتاؤ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہو، بتاؤ وہ بندے کو کیسے عذاب دے گا۔ لیکن بندہ ہی جب ایسے کام کرے، کسی کی چگل خوری کرے، سود خوری کرے، کسی کی غیبت کرے، جادو ٹونا کرے، اور کسی کو تکلیف دینے کے لیے تعویذ ٹھنڈے کرتا ہوا نظر آئے، بتاؤ پھر وہ ایسے کام کرنے کے بعد، کسی کو تکلیف دینے کے بعد، بتاؤ وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جانے کے کئی راستے ہیں، اور جہنم میں کئی وجہوں سے انسان جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالتا، کبھی نہیں جائے۔ وہ کیا چاہے گا؟ جس نے خلق کیا ہے، میں نے کتنی بڑی بات بتائی، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب انسان نافرمانی کرتا ہے
اور اس کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا ہے، پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور پھر بندہ دور ہوتا ہے، بندہ مسجد سے دور ہوتا ہے، ماں باپ کی محبت سے دور ہوتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، اللہ کو بھولنے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کتنے کیسے لفظوں میں اس کو بلاتا ہے، ماں غرک بربک الکریم، ارے مجھ سے بھاگنے والے تو کہاں، تو آ ایک بار آنسو بہا لے، تیرے 1000 گناہ بھی ہوں گے تو میں بخش دوں گا، تیرے 1000 گناہ بھی ہوں گے تو بخش دوں گا۔ چند گناہ ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے، جادوگر جنت میں نہیں جائے گا، جادو کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ماں کا دل دکھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے پچھلی بار بتایا تھا نا کہ ایک سیابی ہے القمہ، ارے جس سیابی نے ایک بار اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کیا تھا تو ان کا عالم یہ ہو گیا کہ کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ سیابی کا عالم یہ ہو تو سوچو ہمارا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے ماں باپ کی قدر کریں۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شان ہے۔ اللہ نے یہ ساری زمین بنائی کس کے لیے بنائی؟ اپنے لیے بنائی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، ہمارے لیے بنائی۔ یہ زمین کا بچھونا بچھایا اللہ نے انسان کے لیے بچھایا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسان فرمائے، اس کے بعد میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے یہ زمین بچھا دی کہ انسان تو جا رہا ہے، تجھے چلنے کے لیے زمین عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد میں آسمان بنایا، بارش اس آسمان سے وہ بارش کے قطرات بکھیرے جس کو پی کر کے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ درخت بنائے۔ کیا اللہ نے یہ درخت اور یہ پیڑ اپنے لیے بنائے ہیں؟ نہیں، اللہ کو پھلوں کی کیا ضرورت، اللہ کو درختوں کی کیا ضرورت۔ اگر درخت بنائے ہیں اے انسان تیرے لیے بنائے ہیں، اے انسان یہ درخت بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے اے انسان اس کو ہمارے لیے نہیں، ہم نے اپنے لیے نہیں، ہم نے تو تیرے لیے درخت بنائے۔ درخت کے اندر سے جب پھل نکلے گا تو وہ تو کھائے گا، تجھ میں توانائی آئے گی، درخت میں سے جو سبزہ اگے گا وہ تیرے جسم میں جائے گا اور تجھے توانائی عطا کرے گا۔ انسان یہ ہوا کو ہم نے اس لیے پیدا کیا اس سے آکسیجن ملے، انسان ہم نے تیرے دل کو پیدا کیا اس سے تیری دھڑکنیں چلیں گی، انسان ہم نے تیرے جسم کے اندر خون کو بنایا، خون بنانے کے بعد میں ہم نے یہ کیا، تیرے جسم کے اندر تیری آنکھیں ہم نے بنائی، تیری زبان ہم نے دی، سننے کے لیے کان عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی اور بولنے کے لیے زبان عطا کی۔ انسان ہم نے تجھے کیا کیا عطا نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے ماں غرک بربک الکریم، اے انسان میں نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، بتا یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد میں تجھ سے کیا طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اتارا ہے، اور انسان جب مسجد سے چلا جائے، جب مسجد سے دور ہو، قرآن کی تلاوت سے دور ہو۔ ایک وقت تھا یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صبح کا وقت ہوا کرتا تھا، انسان فجر کی نماز، فجر کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد نکلا کرتے تھے۔ ہر گھر سے صبح کے وقت میں ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج وہ آوازیں گم ہیں، آج کسی گھر میں سے قرآن کی تلاوت کی کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں میں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے ہماری ماں صبح اٹھتی قرآن کی تلاوت کرتی، ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی۔ ارے سوچو جن گھروں کے اندر قرآن کی آوازیں آتی تھی اس وقت کچے مکان تھے لیکن اس وقت کے حالات لوگوں کے اچھے تھے۔ ایک انسان ہو کر کے 10 لوگوں کو پالنے کی طاقت رکھتا تھا، آج 10 لوگ مل کر کے ایک انسان کو چلانا مشکل پڑ رہا ہے کیونکہ برکتیں اٹھا لی گئی، رحمتیں اٹھا لی گئی۔ انسان ماں غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام
اشیاء عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی. سب سے زیادہ جو بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے ماں باپ کی دولت عطا کی ہے. ماں باپ کی قدر کریں، اپنے پڑوسی کی قدر کریں. اگر کوئی پڑوس کے اندر بھوکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کے بچے کھا کر کے سوتے ہوں. اگر اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، سوچو اس کے بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچیں پڑوسی کے حقوق اللہ تبارک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اگر پڑوسی ہے تو اس کو بھی، اس کے اگر بچے بھوکے ہیں تو اتنا شوربہ کرو، پتلا بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حکم فرمایا اے عائشہ تھوڑا سا شوربہ بنا لو، اس کے اندر تھوڑا جو تم بنا رہی ہو اس کو تھوڑا پتلا کر لو، یعنی شوربہ بنا لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ شوربہ کیوں بنا لو؟ کہا میرا دل کرتا ہے کہ خدیجہ کی، میری خدیجہ کی کچھ سہیلیاں پاس میں رہتی ہیں، اب یہ تم شوربہ کر لو گی تو میں ان کو بھی پہنچا دوں گا اور میرے جو پڑوسی ہیں ان کو بھی دے دیا جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ پڑوسی کا کتنا خیال کیا ہے. آج پڑوسی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں اور ہم اچھی اشیاء کھا کر کے بھی ہم توانائی میں سو رہے ہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کی تعلیم دیکھیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی چیز ایسی کھا لو جو پڑوسی کے بچے نہ کھا سکتے ہو، یتیم غریب اور غریبوں کو وہ چیز نہ پہنچتی ہو، یوں سمجھ لیں اگر آپ کے گھر میں گوشت بنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے چند ٹکڑے بھی چوراہے پر نہ پھینکا کرو. اگر چند ٹکڑے تم نے چوراہے پر کہیں ڈال دیے، کسی یتیم کی نظر پڑ گئی اور اس کے گھر کے اندر اگر وہ چیز نہیں ملی تو بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کی کس طرح سے امداد کرتے نظر آ رہے ہیں. اب سنیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم کے راستے پر جہنم میں ڈالا جائے گا. اب ذرا دیکھیں آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک نوجوان کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان قیامت میں ایک نوجوان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس سے سوال کرے گا اے نوجوان بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ نوجوان کہے گا یا اللہ میں جوان تھا، میں جب جوان تھا تیری تلاوت کرتا تھا، علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا اور میں ان کے بیچ میں جا کر کے تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں اس کو اٹھاؤ جنت جہنم میں ڈال دو. پھر ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شخص کو پھر لایا جائے گا. وہ شخص سے اللہ سوال کرے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ میں جوان تھا، تیرے لیے میں نے جہاد کیا، لوگوں سے لڑتا رہا اور تیرے دین کے لیے میں کام کرتا رہا. میں نے مسجدیں بنوائی اور نمازیوں کو لاتا رہا، اجتماع میں بیٹھتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تو مجھے جنت دے دے. اللہ کہے گا جنت کے لیے کرتا تھا، جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو. وہ کہے گا بارے الہ میں نے تو سنا تھا کہ یہ سارے عمل کرنے کے بعد میں انسان جنت میں ڈالا جائے گا، تو نے تو مجھے جہنم دے دی. اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے کہے گا بندے یہ تو نے میرے لیے نہیں، یہ تو نے اپنے لیے کیا تھا. وہ ایثار کہاں گیا؟ وہ ہمارا اپنا پن کہاں گیا؟ آپ دیکھیں وہ اس وقت میں جب مسلمان آپس میں، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. ایک صحابی آئے جب حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو ایک صحابی دوڑ کر کے یا رسول اللہ آج سے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. کہا ہاں دنیا کا ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. تو کہا جب حضور آپ نے بھائی بنا دیا تو ایک جو مہاجر تھے وہ کھڑے ہوئے تھے،
اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، آقا علیہ السلام نے کہا آج سے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے باغ میں لے گئے۔ یہ تھا حصہ، وہ سب کہاں گیا؟ وہ بھائی آج تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم سے ہمارا چاچا روٹا ہوا ہے، سگا بھائی ہم سے بات نہیں کرتا، باپ ایک کونے میں بیٹھ کر کے کرا رہا ہے اور ماں ایک جگہ بیٹھ کر کے بس اپنی خاموشی لے کر کے بیٹھی ہے۔ ماں باپ خاموش ہے، بھائی سے بات نہیں ہوتی، چچا سے رشتہ توڑ چکے ہیں، بہنوں سے رشتہ توڑ چکے ہیں، پھوپھیوں سے دور ہو چکے ہیں، خالاؤں سے دور ہو چکے ہیں، اور سارے رشتے توڑنے کے بعد ہم تو کسی سے ملتے نہیں صاحب، ہمیں تو مال و زر آ گیا ہے، اب ہمیں غریبوں سے کیا لینا دینا، وہ تو پھوپھی غریب ہے، ہم اس کے گھر جا کر کے کیا کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رشتہ توڑنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے رشتوں کو توڑا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ کتنے رشتے توڑ کے ہم بیٹھے ہیں، بھائی ہم سے بات نہیں کرتا، چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے انبن ہے، باپ سے اولاد کی انبن ہے، اولاد باپ سے بات نہیں کرتی، گھر میں پھوپھیوں سے دور ہیں، خالاؤں سے دور ہیں، رشتے توڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور رشتے کس سے جما لیے؟ رشتے ان سے جما لیے جنہیں ہم جانتے نہیں، اپنے مطلب کا دوست بنا لیا۔ اور وہ دوست نے کیا کیا؟ کل تک تو نمازی تھا، اس نے دیکھ کر کے فلموں میں ڈراموں میں لے جا کر کے اس کو فلم کار اور بنا دیا، کرکٹ کے میدانوں میں لے کر کے دوڑا، اچھا خاصا نمازی تھا، وہ کرکٹ کے میدانوں میں دوڑنے لگا، وہ گناہوں کے اڈوں پر لے گیا۔ کل تک وہ جن چیزوں سے دور تھا قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن ہمیشہ رہتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں چرن گاجا افیم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے دوستوں سے ہم نے رشتے بنا لیے، ایسے اجتماعات میں آنا بند کر دیا، مسجدوں سے دور ہو گئے، اماموں سے دور ہو گئے، مسجدوں سے تلاوت سے دور ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر کے 9 بجے پکڑ گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، اور موبائل کے سارے ایپلیکیشن اٹھا لیے۔ فیس بک پر چلے جائیں تو 2 گھنٹے آنے کا کام نہیں، یوٹیوب کی پکچروں میں نکل جائیں تو 2-3 گھنٹے نکل جائیں۔ اور اب تو ایک گیم اور میں نے سنا ہے کہ صاحب اس کا نام ہی PUBG گیم ہے۔ کچھ لوگ تو لڑکے دیوانے ہو کر کے اس کے اندر نہ جانے کتنے لڑکوں کی جانیں چلی گئی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ جنت کیا ہمارا حساب نہیں ہوگا، کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ آج ہمارے پاس میں ہاتھوں میں قرآن ہمارے ہاتھوں سے دور ہے، مسجدوں کے اندر آنے کے لیے ہمارے قدم نہیں اٹھتے، اور رات کو جاگنے کا ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ اگر ایسے اجتماعات میں بٹھا لیں تو قدم بوجھل ہوتے ہیں، دین کی باتیں اگر بتائی گئے تو اس میں قدم بوجھل ہوتے ہیں۔ اور صبح دیکھنا، کل صبح دیکھنا ایک مشینیں لگی ہوں گی، اللہ دیوار کو تو سمجھو کم سے کم کس کا کیا ہے، اپنا کون سا ہے، پرایا کون سا ہے، غیر کا کون سا ہے، یہ عمل ہمارا ہے یا نہیں، کوئی مطلب نہیں، نوجوان کو کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ بات بول دو تو یار مولانا لوگ بڑی طنز کرتے ہیں، بس ان کے پاس میں ہم نے جانا اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ان باتوں کو بولتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ تمہیں جنت میں لے جانے کے کام کرتے ہیں، وہ تمہیں جہنم سے بچانے کے کام کرتے ہیں۔ اب صبح دیکھنا، صبح کا عالم کچھ اور ہوگا، کسی کی گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، کوئی چلتا ہوا جانور مرتا ہے تو مر جائے، کسی کا ہاتھ کٹے تو کٹ جائے۔ اب جب قوم کاغذ اڑانے لگ جائے گی تو اس قوم کا حال کب بدلے گا؟ آج قوم کے ویسے ہی نوجوان اتنا پریشان ہیں، قوم کے اندر چرس، گانجا، افیم یہ سب چالو ہو گیا ہے، قوم کے بچے ٹیوب کا نشہ کر رہے ہیں، قوم کے نوجوان ٹیوب کا نشہ کر رہے ہیں، قوم کے نوجوان گانجے کا نشہ کر رہے ہیں، افیم کھا رہے ہیں۔ یہ کیا کم تھا کہ نوجوان، آج تو یہ حال ہے کہ نشہ چھڑوانے کے لیے لوگ پریشان ہیں، ماں باپ عرض گزار ہیں کہ کوئی ہمارے بچے کو نشے کی دنیا سے نکال دے، نشہ چھڑانے کے بھی پیسے لگ رہے ہیں۔ دوست، نشے میں ڈالنے والا وہ دوست تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ گیا، وہ اچھے خاصے تم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے پیر دباتے تھے،
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں تمہیں باہر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت اچھی لگتی تھی، وہ سارے کام چھوڑ کر کے کسی دوست سے ملے اور اس دوست نے لے جا کر کے تمہیں چرس گانجا افیم کی دکان پر بٹھا دیا اور اس نے تمہیں نشہ خور بنا دیا۔ پھر اس کے بعد میں ماں باپ کو پتا چلا کہ میرا بچہ نشے کے اندر مبتلا، اس کی جان جا سکتی ہے اور یہ کینسر کا مریض بھی ہونے والا ہے۔ لوگ کھاتے ہیں نا، کسی چیز کا یہ نہیں سوچتے کہ میرا انجام کیا ہوگا، جس چیز کو میں لے رہا ہوں اس کے حال کیا بنیں گے۔ جب کینسر کی دہلیز پہ پہنچ رہا ہے، میں نے ایک مریض کو دیکھا جو کینسر کے بیمار ہوئے، ایک پھوڑا ہوا تھا اس کی، کیا کرتے تھے وہ معلوم ہے؟ گٹکا کھاتے تھے اور شراب کا نشہ تھا اور چند نشے کرنے لگے۔ جیتی جاگتی بات بتا رہا ہوں، ایک چھالا ہوا ان کے گلے میں، ڈاکٹر کو دکھایا، لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی ورم ہے، جب اس کو دکھایا، اس کا ٹیسٹ کرایا تو کینسر نکل آیا تو پھر اس کو پہلے تو یہاں دکھایا، پھر اس کے بعد میں جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے وہاں دکھایا، پھر بامبے لے کر کے گئے، بامبے میں لے کر کے گئے، 8 لاکھ روپے میں گھر بک گیا، سامان بک گیا، سڑکوں پر آ گئے، کھانے کو پریشانیاں ہو گئی، علاج کرایا، 6 مہینے زندہ رہے، اس کے بعد میں بھی موت تھی۔ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ نے ہمیں صحیح سالم جسم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا ہے، اللہ ہر چیز کے حوالے سے پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کریں، گناہوں سے بچیں، کل جو ہوگا تو دیکھیں، مسجد کا بھی خیال بھول جائیں گے، جس کو نماز کا فرصت نہیں، جس کو یہ نہیں معلوم کہ فجر کی نماز کا وقت کتنا ہے، اس کو صبح دیکھنا فجر کی اذان سے پہلے وہ ڈور و پتنگ لے کر کے اپنی چھت پر، اور چھت پہ جانے کے بعد میں بھی جو عالم ڈیک مشین کا ہوگا تو وہ تو اللہ ہی اللہ ہے۔ ڈیک مشینیں یہ مسلمانوں کا شیبہ نہیں ہے دوستو، یہ مشینوں پر گانے بجانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ جب ایسی قوم کو اللہ برباد کر دیتا ہے جو قومیں اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں، آپ قوم سمود کو دیکھیں، پڑھیں قرآن، قوم سمود بڑی طاقتور لعین سعین قوم تھی، یہ 11 فٹ کے نوجوان تھے، پتھروں کے اندر پتھروں کو تراش کر، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے، اور ان گھروں کا عالم یہ ہوتا تھا، قرآن ارشاد فرماتا ہے، حضور نے علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گھر اتنے مضبوط وہ بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر کے، آج جو بم بھی اگر اس کے اوپر مارا جائے تو ان کے گھروں کو تکلیف نہیں ہوتی، اتنے مضبوط گھر بناتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ گناہ کے کام چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، نشہ خوری چھوڑ دو، زنا کرنا چھوڑ دو، ماں باپ کی جو بے حرمتی کرتے ہو ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ یہ ساری باتیں جب انہوں نے تعلیم دی اور گناہوں سے روکا، اللہ کی طرف بلایا، یہ قوم کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے نبی سے کہا، اور نبی کے سامنے کھڑی ہو گئی، نبی کے سامنے نافرمانی اللہ کی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کا عذاب جب آئے گا جب ہوگا دیکھا جائے گا، قبر کے اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم عیش کر لیں، ابھی تو ہماری جوانی ہے، ابھی تو ہمیں کڑیل نوجوان ہے، ابھی تو جسم میں طاقت ہے، ابھی تو میرے بازوؤں میں طاقت ہے، ابھی تو میری کڑیل نوجوانی ہے، ارے مجھے جوانی کے وہ کام کرنے لینے دو۔ ساری قوم کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، 7 راتیں 7 دن ایسی اللہ نے آندھی چلائی کہ قوم سمود کا نام و نشان مٹا دیا، قوم سمود کو ختم کر دیا۔ فرعون آیا، فرعون نے دعویٰ کیا، اللہ کا نافرمان بنا۔ جب کوئی اللہ کا نافرمان بنتا ہے اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجد سے دور ہوتے ہیں، اجتماعات میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، پھر ان کو مال ملنا شروع ہوتا ہے، پھر ان پر مال آتا ہے، گاڑی بھی آ جاتی ہے، 1 نہیں 2 آ جاتی ہیں،
گھر میں کل تک پنکھا نہیں تھا، اے سی لگ جاتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کو میٹنگ بچھا دی جاتی ہے، شادی کرتا ہے تو ہزاروں کا خرچہ کرتا ہے، پیسے کی ریلم پیل ہوتی ہے، پیسہ اگر کوئی 1 روپیہ مانگے 100 ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، 1000 ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا، پھر ایک غریب کہتا ہے کہ بتاؤ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، اللہ نے مجھے نہ دیا، میں کب سے کس رہا ہوں، میں رب کی اتنی عبادت کرتا ہوں، میرے حالات نہیں سدھر رہے، یہ تو اتنا دور ہے، نافرمان ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس کو مسجد سے کوئی مطلب ہے، نہ مسجد میں چندہ دیتا ہے، مسجد کے نام پر اس کے پاس میں کچھ نہیں نکلتا۔ ہاں اگر شادی کرے گا تو لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مسجد کے نام پر نہیں۔ یہ انسان جب یہ سوچتا ہے پھر بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ ٹھیک دیتا ہے۔ جس انسان کے بارے میں تو سوچ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو دولت دی ہے، اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کے فضل سے مل رہی ہے، نہیں، کبھی کبھی اللہ دولت دے کر کے آزماتا ہے، اس کو دولت دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ اس کو ڈھیل ملتی ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس میں دولت کی انبار ہے، اور دولت کی انبار کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، جیسے ڈھیل قارون کو دی، جب قارون کا خزانہ پڑا وہ غافل ہو گیا، رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، رب کا نافرمان بنا۔ رب اللہ یہ ساری دولت قارون کو دینے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی ذات تھی۔ اس کے بزنس کو کروڑوں میں بدلنے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ جب وہ نافرمان بنا، اللہ کا نافرمان بنا، وہی قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین کی تہ میں اللہ نے اس کو دھسا دیا۔ فرعون کھڑا ہوا، فرعون کھڑا ہوا، فرعون نے اپنی طاقت دکھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کر دیا۔ حامان کھڑا ہوا، اس کو برباد کر دیا۔ شداد کھڑا ہوا، اس کو برباد کر دیا۔ تاتاری آئے، انہیں برباد کر دیا۔ منگول آئے، انہیں برباد کر دیا۔ حجاج بن یوسف اٹھا، اسے برباد کر دیا۔ جو اللہ کا نافرمان ہوا قومیں مٹا کر رکھ دی اللہ نے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے 900 برس سمجھایا۔ 900 برس میں تو آپ کو آج سمجھاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، اور میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرا بیان ابھی ختم بھی ہوگا یا میں کروں گا یا ختم بھی نہیں ہو پائے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے اگر سانسیں کھینچ لی کچھ پتہ نہیں۔ دوستو ہماری زندگی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہم 2024 میں جی رہے ہیں، ہم اس کا جشن منا رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں 50 برس کا ہو گیا، انسان جتنا تو بڑھ رہا ہے اتنا گھٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ایک پٹے پر بیٹھ کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے برف بیچ رہا تھا، اس کی برف پگھل رہی تھی، برف پگھلنا شروع ہوئی، آواز لگانے لگا، اے جانے والوں میرا برف لے جاؤ، جانے والوں میرا برف لے جاؤ۔ جانے والے نکلتے چلے گئے، وہ رونے لگا اور کہنے لگا جانے والوں یہ صبح میں نے اس برف کے اندر اپنا مال لگایا تھا، اگر تم لوگوں نے یہ برف نہ خریدی تو یہ سب پگھل جائے گا، میرا مال برباد ہو جائے گا، اے جانے والوں میرا برف لے لو۔ ان الانسان لفی خسر، آپ سمجھے انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان پیسہ لگانے کے بعد یہ گھاٹا سمجھ میں آیا، اس نے پیسہ بھی لگایا ہے اور گھاٹا بھی اس کو ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انسان نے اس کا برف نہ خریدا تو بتاؤ اس کا برف برباد ہو جائے گا۔ پیسہ لگانے کے بعد میں بھی وہ اس کا برف اگر پگھل گیا تو اس کا وہ گھاٹے میں ہی رہا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، ہماری زندگی بھی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہم جتنا بڑھ رہے ہیں اتنی ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔ آج ہماری جتنی عمر بڑھ رہی ہے، خوش نہ ہو، بلکہ ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اقتربت الساعہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قیامت نزدیک آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جلال پر ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ ایسے جلال فرمائے گا۔ ایک انسان، سرکار علیہ السلام نے فرمایا انسان ایک چند لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے منہ سے، ان کی جسم سے پسینہ نکلے گا۔ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا
کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ہوگا، کوئی پسینے میں نہا رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ انسان کی پوزیشن یہ ہوگی، اس کے بعد میں انسان کا فیصلہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنم میں وہی جائیں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوں گے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہوں گے، چغل خوری کرتے ہوں گے، غیبت کرتے ہوں گے، مخبری کرتے ہوں گے۔ مسلمان کی مخبری کرنا یہ بھی جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ انسان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا 70 برس تک انسان چلاتے رہیں گے، 70 برس تک انسان چلاتا رہے گا۔ اندر سے آواز آئے گی، پانی پلا دو دم گھٹتا ہے، پانی پلا دو دم گھٹتا ہے۔ کوئی سننے والا نہیں۔ جہنم کی آگ کا اگر میں تبصرہ شروع کر دوں یہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ 70 برس تک انسان چلائے گا، ارے اللہ تش پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے۔ یہ جہنم کی آگ نے میرے جسم کو چلا کر خاک کر دیا ہے، میری ہڈیاں تک جل چکی ہیں، میرا جسم کالا پڑ چکا ہے، جہنم کی آگ نے مجھے لپیٹ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یوں سمجھ لے جہنم کے عذاب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بتا دیں یا رسول اللہ، جو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جو ہم پر انسان پر کیا جائے گا یا رسول اللہ اس کے بارے میں بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا 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 عذاب یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی جوتیاں ایسی ہوں گی کہ انسان کو جب وہ جوتا پہنایا جائے گا اس کی گرمی سے انسان کا دماغ کھول اٹھے گا، اس کی چمڑی پگھل جائے گی اور پگھل کر کے زمین پر گر جائے گی، اس کی اکڑیاں گل جائیں گی، اس کا جسم جھلس جائے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ جب ذرا سوچے تو صحیح، ہمارے تلوے میں کانٹا چبھ جائے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم کانٹے کا درد برداشت نہیں کر سکتے، وہ عذاب کو کیا برداشت کریں گے؟ ہمیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو پیاس لگے گی، اللہ تش کہے گا پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ 70 برس تک کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ مالک، جو فرشتہ اتنا تو سمجھ لیں جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے اور جنت کے فرشتے کا جو نام ہے اس کا نام رضوان ہے۔ اس اجتماع میں آئے اتنا تو سیکھ کر کے جائیں، اگر جنت کے فرشتے کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ جنت کا فرشتہ جو ہے اس کا کیا نام ہے، بتا دینا رضوان ہے۔ اور اگر کوئی جہنم کے فرشتے کی پوچھے ہاتھ پکڑ کے بتاؤ جہنم کا فرشتہ کون ہے، تو بتا دینا اس کا نام مالک ہے۔ 70 برس تک انسان کو تکلیف دی جائے گی، اس کے بعد میں 70 برس تک چلاتا رہے گا پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ 70 برس کے بعد مالک پوچھے، وہ جہنم کا دروگا پوچھے گا کیا چلا رہا ہے، بتا تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اتنا سا کہتا ہوں ذرا سا پانی پلا دو۔ اب جہنم کا فرشتہ اور دوسرے فرشتوں سے کہو گا جاؤ اس کو پیاس لگی ہے، جاؤ اس کو پانی پلا دو۔ ذرا دیکھے تو صحیح جہنم کو کچھ لوگوں نے تو یہ سوچ رکھا ہے، میں نے کئی لوگوں کی زبانوں سے یہ لفظ سن رہا ہوں، ذرا سوچے تو صحیح، لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں یہاں جو کرنا ہے کر لو، جوانی چند دن کے لیے ملی ہے، ذرا ہمیں ناچ گانے کر لینے دو، ڈی جے بجا لینے دو، قبر کا عذاب قبر میں دیکھا جائے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح قبر میں کیا دیکھیں گے؟ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کے سوچ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبر کے عذاب کو اگر بتانے لگ جاؤں تو گھنٹوں گزر جائیں گے۔
اتنا وقت نہیں ہے پھر کسی موقع پر، لیکن ذرا بتا دوں قبر کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میرے آقا نے اپنے دو ہاتھ نورانی ہاتھوں کو، کیونکہ حضور کی بات کر رہا ہوں، آقا نے اپنی دونوں انگلیوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح سے پھیلا کر آقا نے دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا دیا، اور ملانے کے بعد میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، انسان پر جب عذاب دیا جائے گا تو وہ قبر میں رکھا جائے گا، اس کی پسلیاں اس طرح ہوں گی، حضور نے فرمایا جب قبر دبائے گی تو پسلیاں بائیں پسلیاں دائیں ہو جائیں گی اور دائیں پسلیاں بائیں ہو جائیں گی۔ جہنم کا جب قبر کا ہلکا عذاب کا عالم یہ ہے تو بتاؤ اور عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ ارے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، جسم میں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ارے بخار آ جائے، ہمیں وہ برداشت نہیں، بتاؤ پسلیاں توڑ دی جائیں گی، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو کل یہ ڈی جے بازے اتار دو اپنی چھتوں پر، یہ چل کر کے ننگے ناچ نہ کھیلو۔ اور آقا علیہ السلام بزرگان دین تو ارشاد فرماتے ہیں، حضور کے عاشق بزرگان دین تو ارشاد فرماتے ہیں، میرے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں چھت دی ہے اور اللہ نے تمہیں عروج دیا ہے تو کبھی بھی اپنی اگر چھت پہ جایا کرو تو کسی کی چھت پر جھانکا نہ کرو، تمہیں تو اللہ نے چھت دے دی اور کسی کے ماں پر چھت پر ڈلائے اور تم جھانکو گے تو ان کی بہن بیٹیاں کا بے حجاب نہیں ہوگا، ان کی بہن بیٹیوں پر نظر نہیں پڑے گی، اور یہ چھت پر جا کر کے کل جو ڈی جے بازوں کے گندے ناچ ہوں گے اور جو گالی گلوچ نوجوان کر رہے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح، جہنم کا عذاب سخت ہے، جہنم کا عذاب بتا رہا تھا۔ گالی آج کل تو بہت عام ہو گئی ہے، فون اٹھایا فوراً سلام نہیں کرتے، گالی سے بات کرتے، نہیں دینا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بار اگر کسی کو گالی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک بچھو پیدا فرماتا ہے جس کی اونچائی اونٹ کی کوہان سے اونچی اور اس کی لمبائی اونٹ کے برابر ہوتی ہے، اور ایک گالی کے بدلے اس کو اللہ اس بچھو کو پیدا فرمائے گا، جب وہ قبر کے اندر جائے گا وہ بچھو اس کے سامنے اس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور دو گالیاں، یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں نوجوانوں، یہ اسٹیج اس لیے لگایا گیا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، جہنم سے بچو، جنت میں جاؤ، یہ سب جنت میں جانے کے لیے اسٹیج لگایا گیا ہے۔ اور یہ ناچ گانے جو ہو رہے ہیں، بات اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہے، 70 برس کے بعد انسان کہے گا پانی تو پلا دو، پانی پلا دو، پانی، مالک جو جہنم کا دروگا ہے وہ کہے گا چلاتا کیوں ہے، کیا بات ہے؟ کہ دروگا میں اتنا کہتا ہوں پانی پلوا دو، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا، کہ نمازیں چھوڑتا تھا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ چھوڑی نہ تم نے، وضو نہیں کیا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کو فجر کا ٹائم بھی نہیں معلوم، فجر کتنے بجے ہو رہی ہے، ان سے وضو کی کیا بات کروں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے سارا دن وضو بھی نہیں کیا ہوگا، کچھ لوگ تھے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا کلمہ بھی درست نہیں کیا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، حضور کا آخر وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا حضرت عائشہ سے، بیٹی یہ بتا، آخر وقت تھا، جب حضور کا آخر وقت تھا، آخر چند لمحے تھے حضور کے پاس میں، حضور کیا کر رہے تھے؟ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے اس پلنگ پر بیٹھے تھے، اس پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ عاشق ایسا ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس پلنگ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کہا بیٹی یہ بتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں جو آخر لمحہ تھا کس کروٹ سے لیٹے تھے؟ کہا اس کروٹ سے لیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کروٹ سے لیٹ گئے۔ پھر پوچھا بیٹی یہ بتا حضور اس کے بعد میں کیا کر رہے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ
आखिर वक्त में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक मांगी, आयशा मुझे मिसवाक दे दे, जरा मिसवाक कर लो। कौन कर रही है? टूथपेस्ट कर रही है। न जाने कितने कॉलगेट हमने तोड़ मरोड़ के फेंक दी होंगे, हमारे घर में मिसवाक नहीं मिलेगी। आका अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मिसवाक पसंद थी। 52 फवाइद तो मेरे पास मौजूद है। 52 फायदे। मिसवाक खाना हजम करती है। मिसवाक पेट का मैदा जो होता है उसको दुरुस्त करती है। खुद बता दो, बहुत सारे 52 फायदे, एक फायदा बता देता हूँ। मिसवाक जन्नत में लेके जाएगी। मिसवाक जन्नत में लेके जाएगी। टूथपेस्ट करते हैं ना, मिसवाक रखा करें। आखिर बात बता, 70 बरस के बाद में हुक्म होगा, वो पूछेगा क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? तो वो कहेगा पानी पिला दे। फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ उसको पानी पिला। फरिश्ते उसको पानी ला करके देंगे, खोलता हुआ पानी, ज़ख़ूम। कुरान में इसका, कुरान में जिक्र आया इसका, खोलता हुआ पानी। अब वो इतना प्यासा होगा कि उस पानी को लेकर के जैसे ही पिएगा, बस वो पानी जैसे ही अपने मुंह तक ले जाएगा, अभी उसको मुंह पर ले जाने की देर होगी कि उसकी जितनी भी खाल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी खाल जो जमी होगी उसकी गर्मी से पिघल करके उसके कदमों में गिर जाएगी। अल्लाह अकबर। और वो पानी जैसे ही अंदर जाएगा, वो ज़ख़ूम उसके हलक में अटक जाएगा। अब वो चिल्लाएगा, ये फरिश्ते, ये तूने मुझे क्या पिला दिया? और ये मेरे जिस्म को खाए जा रहा है, मेरे जिस्म में अटका हुआ है। उसको ज़ख़ूम पिलाया जाएगा, उसको ज़ख़ूम का पानी पिलाया जाएगा। वो कहेगा मेरी जान जाती है, इसको निकाल दे। वो फरिश्ता कहेगा नाफरमान, तूने पानी मांगा था, आज तुझे पानी दिया है। जरा सोच तो सही, अगर तू अमल अच्छे करता तो देख सामने तुझे जन्नत भी दिखाई जाएगी। उसके बाद में कहा जाएगा अच्छे अमल करता तो जन्नत में जाता, तूने नाफरमानियां की है, तूने डीजे बजाए हैं, तूने पतंगे उड़ाई है, तूने लोगों को तकलीफें दी है, तूने जानवरों को काटा है, तूने नाफरमानी की है, तूने नशे की है, तूने माँ बाप का दिल दुखाया है, तूने पति का दिल दुखाया है, तूने खाला का दिल दुखाया है, तूने भाई का दिल दुखाया है, तूने चचा का दिल दुखाया है, तूने पड़ोसी का दिल दुखाया है, तूने गीबत की है, तूने चुगली की है, तूने बुराइयां की है, तूने मुखबरियां की है। आज ये सारे अमल तेरे सामने हैं, आज ये सारे अमल तेरे सामने हैं। तेरी माँ रोती रही, तेरे पास में रुपया दोस्तों का रहा, तू दोस्तों के साथ में 500 की गोते करता रहा, माँ की दवा के लिए तेरे पास पैसे न थे। जरा सोच तो सही, बचपन में जब तू तड़पता था, माँ की मोहब्बत कैसी थी? तू गलासत कर देता था, माँ बाद में गलासत होती थी। तेरी माँ उठा करके पहले तुझे चूमती थी, उसके बाद तेरी गलासत होती थी। कितनी मोहब्बत करती थी। ए इंसान, तूने उन मोहब्बतों का क्या सिला दिया? तूने अपनी बाप की मोहब्बत का क्या सिला दिया? तूने अपने चचा की मोहब्बत का क्या सिला दिया? तूने अपनी खाला की मोहब्बत का क्या सिला दिया? तूने अपनी माँ की मोहब्बत का क्या सिला दिया? तूने अपने पड़ोसी की मोहब्बत का क्या सिला दिया? बता। माँ घर रखा बिरब्बिकल करीम, ए भागने वाले इंसान वापस आ जा, आना तो तुझे है ही। आज अगर तू अपने कदमों से चल कर आएगा, आज तू तौबा करके आएगा, अच्छे अमल लेकर के आएगा, तो सुन ले तेरे लिए कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। आजा इंसान, माँ घर रखा बिरब्बिकल करीम, ए भागने वाले इंसान वापस आजा, आना तुझे है। आज अगर आता है तो अच्छी है, नहीं तो तुझे 4 कांधों पर तो उठा करके लाएगा। आज 4 कांधों पर तेरे वही दोस्त जिनको तूने दोस्त बनाया था, वही दोस्त तुझे 4 कांधों पर उठाकर अंधेरी कब्र तक पहुंचा देंगे। उस अंधेरी कब्र के अंदर तेरा आलम ये होगा, उस अंधेरी कब्र के अंदर जब तुझे डाल दिया जाएगा, जरा सोचो तो सही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। अरे जब कोई मुजरिम को पकड़ा जाए, पुलिस आकर के मुजरिम को पकड़ती है, तो समझ
سمجھ لو اس کے سارے اعمال کھل جاتے ہیں۔ اب سامنے جب مجرم کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، پڑوسی پوچھ رہا ہے کس وجہ سے پکڑا گیا؟ ارے یہ تو چوریاں کرتا تھا، عمل خاموش تھا لیکن کھل گیا۔ اس کے بعد میں کس مجرم، کس طرح، کس وجہ سے اس کو مجرم بنایا گیا ہے؟ کہا نشے کی گولیاں بیچتا تھا۔ کہا اور کس لیے مجرم بنایا گیا ہے؟ یہ زنا خوری کرتا تھا۔ تمام اعمال کھل گئے۔ اب اللہ کا احسان دے اے انسان، اللہ کے احسان دے۔ ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی تلاوت سے دور رہا، ساری زندگی مسجد سے دور رہا، اچھے عمل سے دور رہا۔ اب جب حساب کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی انسان تجھے رسوا نہیں کیا۔ چاہتا تو تجھے رسوا کر دیتا، اللہ چاہتا تو تجھے رسوا کر دیتا، لیکن انسان، اب سوچ، انسان تجھے اللہ اس وقت بھی رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اب تو یہ مر چکا ہے، سانس گلے میں اٹک گئی ہے، تھوڑی دیر کہنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ انسان کا جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے، اس کی جان آ کر کے حلق میں اٹک جاتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کوئی پڑھنے والے کو بلا دو، یاسین پڑھنے والے کو بلا دو، تلاوت کرنے والے کو بلا دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ لیکن لوگ تلاوت کرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ تلاوت کرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ کسی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن انسان تو سمجھ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اب اس کی جان حلق میں اٹک گئی ہے، اب وہ اس کی جان حلق میں اٹک چکی ہے، فرشتے کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کی پیاس سمندر کے سمندر اڑیل دو تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں، اب اس کی پیاس بجھنے والی نہیں۔ اخیر وقت میں یہ ہوتا ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چاہے تو اعمال کھول دے، لیکن اعمال نہیں کھولے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نافرمانیوں کے بعد میں بھی بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور اس کو نیا خانے میں اپنے جگہ دے، اپنے نیا خانے میں اس بات کو جگہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد میں بھی بتا مجرم کو ذرا پکڑ لے تو مجرم کے اعمال کھل جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ نہیں اس کے عمل یہاں نہیں کھولے جائیں گے، یہ ضرور نافرمانی ضرور کرتا تھا لیکن اس کے عمل سب کے سامنے نہیں کھولوں گا، ذرا اس کو پتوں سے نہلا دو، اس کو کفن پہنا دو۔ اب انسان جہاں تیرے بازوؤں میں طاقت تھی آج کہاں گئی وہ تیری طاقت، آج کہاں گئے وہ تیری کڑیل جوانی، کہاں گئی تیری ٹانگوں کے زور، کہاں گئے تیرے بازوؤں کی طاقت؟ آج تو بستر، آج تو پلے، آج تو سامنے لیٹا ہوا ہے، پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، آج تیرے ہاتھ میں اتنی انسان طاقت نہیں کہ تو اٹھا کر کے جس پانی سے تو نہاتا تھا اس پانی سے تو نہا لے۔ آج تو تیرے ہاتھ چلنا بند ہو گئے، تیرا جسم ہلنا بند ہو گیا۔ اب فرمایا گیا کہ نہیں اس کو تو ٹھنڈے پانی سے نہیں، اس کو ایسے پانی سے نلاؤ کہ اس کو نہ تو ٹھنڈا لگے نہ گرم لگے، سامنے پڑا ہوا ہے، اب غسال پر ہے، غسال چاہے تو تجھے ٹھنڈے سے نلا دے، غسل دینے والا چاہے تو تجھے گرم سے نلا دے، تو کچھ نہیں کر سکتا، بے بس پڑا ہوا ہے۔ انسان تو بے بس پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت انسان پر ضرور آتا ہے، جاگنے کا وقت ضرور ہوتا ہے، انسان پٹے پر لیٹا ہوا ہے اور اب کچھ سال کے اوپر ہے، تیرا یہ بازو اٹھائے یا یہ بازو اٹھائے، تیری یہ ٹانگ اٹھائے یا یہ جانو اٹھائے، تجھے پلٹ دے یا الٹ دے، یہ کچھ سال کے اوپر ہے، تجھے ٹھنڈا پانی دے یا گرم پانی دے، یہ کچھ سال کے اوپر ہے۔ کہاں گئی تیری کڑیل جوانی، کہاں گئی تیری بازوؤں کی طاقت، کہاں گئی تیرے پنجوں کی طاقت، کہاں گئی تیری کہاں گئی تیری جسم کی طاقت؟ آج تو خاموشی اس کے ساتھ میں پٹے پر بے بس لیٹا ہوا ہے، آج تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد میں حکم ہوتا ہے اب اس کو بیری کے پتوں سے ذرا نلا دو، اس کے عمل یہاں نہیں کھولوں گا، بھلے سے چاہے گندا تھا لیکن میرا بندہ تھا، میں
اس کے عمل یہاں اس کو دنیا کی طرح رسوا نہیں کروں گا. یہ مجرم اگر دنیا کے اندر بنتا تو اس کے راز فاش ہو جاتے. ذرا رب کا کرم دیکھیں, اس کے بعد بھی اللہ راز فاش نہیں کر رہا ہے. یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ بے نمازی تھا, یہ نہیں ظاہر کر رہا ہے کہ یہ میری نافرمانی کرتا تھا, یہ بھی ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ تلاوتوں کو چھوڑ دیتا تھا, یہ بھی ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ تو زنا خوری کرتا تھا, یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ لڑکوں کے ساتھ میں اسٹیجوں پہ جا کر کے تو ڈانس کی محفلوں میں لڑکیوں کے ساتھ گندے ناچ گانے اچھل کود کرتا تھا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی یہ بھی پردہ فاش نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد میں بیری کے پتوں سے نہلا دیا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو اچھا سا کفن دے دو. ابھی بھی اس کا پردہ فاش نہیں ہوگا, کفن دے دیا جاتا ہے. کفن دینے کے بعد میں اب کہا جاتا ہے اس کو 4 کندھوں پر اٹھاؤ اور 4 کاندھوں پر اٹھا کر اس کو ادب کے ساتھ لے چلو, کیونکہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے. اب اس کے عمل اس کی جگہ پر ہے, لیکن اس کو پیدا تو میں نے کیا تھا. یہ مجھے بھولا ہے, میں اسے کبھی نہیں بھولا. اس نے نافرمانیاں میری کی ہے. بتاؤ کبھی اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے کیا میں نے چاند کی روشنی روکی؟ کیا اس نے نافرمانی کی اس کے گناہوں کی وجہ سے؟ کیا سورج کی روشنی کو روکا اس کے گناہوں کی وجہ سے؟ کیا میں نے اس کا کھانا پینا بند کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے؟ کیا میں نے پانی تنگ کیا اس کے گناہ کی وجہ سے؟ کیا میں نے اس کا چلنا دوبر کیا؟ کیا میں نے اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی سانسیں بند کی؟ کیا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی آنکھوں کی روشنی چھینی؟ کیا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی دھڑکنیں بند کی؟ نہیں, میں سب کچھ دیتا رہا. اس کے گناہ کرنے کی وجہ, اس کے گناہ کرنے کے بعد, اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد, اتنے گناہ کرنے کے بعد میں اس کو کھانا بھی دیتا رہا, میں اس کو پانی بھی دیتا رہا, میں اس کو رزق بھی دیتا رہا, میں دولت کے انبار بھی لگاتا رہا. لیکن کیا ہوا؟ یہ نافرمان تو تھا, اس کے عمل ابھی نہیں کھولے جائیں گے. اب اس کو کفن دے دو اور 4 کاندھوں پر اٹھا کر کے ادب کے ساتھ لے کے چلو. زیادہ تیز بھی نہیں چلنا ہے, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں, اپنے بندے پر کتنا کرم ہے. ما غرک بربک الکریم, یہ آیت مبارکہ مجھے بڑی ہمت دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم, اے انسان, بھاگے ہوئے انسان, مجھے تجھ سے کس نے دور کر دیا؟ سب کچھ تو انتظام میں ہی کرتا ہوں تیرا. بے شک میں نے تیرے پردے فاش کہاں کیے بتا. بس ختم کر رہا ہوں, 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اب انسان کو کفن میں لپیٹ کر لے کے جاتے ہیں, 4 کاندھوں پہ چل رہے. اب وقت کا بادشاہ آیا, وقت کا سکندر آئے. اگر مسجد کا امام بھی ہے, شہر کا مفتی بھی ہے, بڑی بات بتا رہا ہوں, انسان مت بھولو اپنے رب کو. جانو میرا رب کتنی شان والا ہے, کیا کیا انتظام کیے اس نے, رسوا نہیں کر رہا. اب اپنے وقت کا مفتی بھی ہے نا, مفتی, بہت بڑا علامہ, اس کے لیے بھی حکم ہے کہ میرا شاہکار آگے چلے گا, تو اس کے پیچھے چلے گا. آج یہ دولہ ہے, سب اس کے پیچھے چلو, اس کے آگے نہ چلو. اور وقت کا مفتی بھی ہے تو پروٹوکول کے ساتھ تو جانا. بتا کیسے انتظام سے تجھے بلایا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. قبر کے اندر بھی چاہے تو وہ اعمال کھول دے, یہ تو گناہگار تھا, سب پر ظاہر کر دے. نہیں, ابھی نہیں, ذرا اس کو سب کو چلے جانے دو. حکم ہے نا, ذرا سب کو چلے جانے دو. جب 40 قدم 50 قدم لوگ دور چلے جاتے ہیں تب فرشتے آتے ہیں سنبھال کر. ذرا انتظام دیکھیں میرے رب کا. ماں غرک بربک الکریم, کہاں بھاگ رہے ہو, کس سے دور ہو رہے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کر. اگر اللہ چاہتا تو وہ حساب سب کے سامنے کر دیتا تھا. نہیں, صرف حساب
देने के लिए तू होगा और हिसाब मैं लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बस अकेले में तेरा हिसाब होगा, सबके सामने तेरा पर्दाफाश नहीं करूंगा। हिसाब की बात आगे कभी इंशाअल्लाह, वक्त की किल्लत है, आप तशरीफ लाएं। और ये इज्तिमा दोस्तों इसलिए होता है कि यहाँ पर आने के बाद आप अपने अमाल की इस्लाह करें। मैं तो सबसे बड़ी बात बता दूं, सबसे ज्यादा खुशी हुजूर को खुश करना कितने लोग चाहते हैं कि हुजूर हमसे खुश रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक के बस मस्जिद में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। सब कुछ इस दरवाजे पर है, इस दर को कभी मत छोड़ो, जो मिलेगा इस दर से मिलेगा। बेशक, बेशक। और ये दर के बाद में एक दर और है, अपने बाप के कदमों को थामना। सुभान अल्लाह। ये दो दर ऐसे हैं जहां से अल्लाह तबारक व तआला इस दर से देता है। और जब बाप हाथ उठा करके दुआ करता है तो उसके सदके में इतना देता है कि समाया नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। बाप के हाथ जिस दिन अपने लिए उठ जाए, बस समझ लो कि दुआएं कबूल हो गई। बाप को राजी कर ले, बाप को मना ले। बूढ़ा जरूर है यार, बूढ़ा जरूर है, बाल जरूर सफेद हो गए, गर्दन जरूर हिल रही है और उसकी कमर साथ नहीं दे रही। जरा उसकी जवानी भी तो याद करें यार। जवानी के अंदर हमारा इंतजाम करने के लिए कौन दौड़ता था, पता कौन दौड़ता था? कौन ले जाकर के सारे दिन जब धूप तड़पती थी, जब पांव रख इंसान नहीं रखता था जमीन पर, ये बाप दौड़ करके तो जब टूटी चप्पल से जाकर के हमारा इंतजाम करके लाता था कि नहीं लाता था। आज उस टूटी चप्पल पहनने वाले को खुद बाप ने फटा हुआ लिबास पहन लिया, सर्दी में वो स्वेटर पहन लिया जो चारों तरफ से फट करके हवा दे रहा है। लेकिन औलाद जरा याद कर, तुझे अच्छा पहना दिया, माँ सुकड़ रही है, एक शॉल नहीं उसके पास में, लेकिन तुझे ला करके अच्छे सर्दी छुपाने के लिए तुझे कितने इंतजाम दिए। माँ पतले बिस्तर पर सोती रही, बाप पतले चादरे में सोता रहा, तुझे रजाई का इंतजाम किया कि नहीं किया? क्यों भूलता है? बस बाप को राजी कर ले, माँ को राजी कर ले, अल्लाह को राजी कर ले, जन्नत में वही जाएगा। आका ने फरमाया, जिसका बाप राजी है, जिसकी माँ राजी है, वही जन्नत में जाएगा। जिसका बाप नाराज, जिसकी माँ नाराज, हुजूर ने फरमाया उससे मैं नाराज। और जिससे हुजूर ने फरमाया मैं नाराज, उससे अल्लाह नाराज। और जिससे अल्लाह नाराज, सोच लो फिर जिस्म कहाँ जाना है। बच्चे तौबा करें, ऐसे इज्तिमा में आए, एक अमल बता के अपने गुफ्तगू को समेट दो। ज़्यादातर लोग आजकल की लड़के बड़ी बड़ी क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, 300 400 रुपए की लगा रहे हैं। और लड़कियों का तो, औरतों का तो, खवातीन का तो आलम ही दूसरा है। वो तो ना जाने कौन कौन से क्रीम और ये सब लगा करके, हैंडसम वगैरह ना जाने कौन कौन सी चल रही है। 500 की क्रीमें आ रही है। मैं एक अमल बता देता हूँ। खूबसूरत होना चाहते ना कि मेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत हो जाए, जहाँ खड़ा हो सब जगह मेरी तारीफ हो, यही चाहते हैं ना, नूर आ जाए। क्रीम क्यों लगाते हैं? इसलिए तो लगाते हैं चेहरे पर। फेशियल क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि चेहरा खूबसूरत लगे, चार जनी में अच्छा लगे, इसलिए लगाते हैं ना। एक अमल बताता हूँ, छोड़ देंगे क्रीम में, कुछ भी नहीं है। एक अमल करें, चारों कुल पढ़ा कर असर की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद। ये अमल बड़ा थोड़ा करना जरूर है दोस्त, उठना पड़ेगा इसके लिए, है ना। इंशाअल्लाह करेंगे ना। फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद में चारों कुल पढ़े, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये तीन मर्तबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और या नूरों के कर चेहरे पर मल लें। आप देखेंगे 21 दिन में आपका चेहरा दमकता नजर आएगा। छोड़ दें क्रीमों को, सारी क्रीमें भूल जाएंगे, चेहरा दमकने लगेगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी भूल चूक लफ्ज़न कोताही गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और जो कल होने वाला है दोस्तों, आप तो शरीक मत होना है, कम से कम डीजे में तो शरीक मत हो, गानों में शरीक मत हो। गाना क्यों बजाते हो यार? गाने बजाने से क्या होता है? गाना बजाने से सिर्फ हमारे अमाल खराब होंगे,
हमें चाहिए कि ये सब अमल छोड़ दे, धीरे धीरे छूट जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब छूट जाएगा इंशाल्लाह। खड़े हो जाए, सलाम।